آپ آپ شادی کرنے کے بعد مجھے ماریں گے نہیں؟ وعدہ کریں، پھر میں شادی کروں گا۔ کیا؟ بانی بے حد حیرانگی سے کہتی ہے، جی، آپ مجھے نہیں ماریں گی کیونکہ آپ مجھ سے بڑی ہیں اور پھر میری بیوی بن جائیں گی تو میں کچھ کر بھی نہیں پاؤں گا۔ بچاؤں میں اپنے، تو اس لیے آپ مجھے نہیں ماریں گی۔ وعدہ کرتی ہیں تو ہم نکاح کر لیں گے، ورنہ آپ کی مرضی۔ زیان بانی کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بانی کے چہرے پر نظریں جمائے کہتا ہے، میں وعدہ کرتی ہوں جب جب تمہیں مارنے کا دل کرے گا میں ماروں گی، روک سکو تو روک کر دکھانا۔ زیان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے بانی مسکراتے ہوئے کہتی ہے، جس پر زیان بھی ہلکا سا مسکرا دیتا ہے، میری حویلی چلیں آپ، اس وقت حویلی میں کوئی نہیں ہے، آپ سکون سے رہیے گا، شام کو خان بابا کے آتے ہی نکاح کریں گے، ان کی غیر موجودگی میں نہیں کر سکتا ہوں میں۔ زیان کے کہتے ہی بانی ہاں میں سر ہلاتی ہے، روحان گھر میں ہے، اسے لے آئیں پھر چلتے ہیں۔ بانی جھجکتے ہوئے کہتی ہے اور آگے کی طرف بڑھنے لگتی ہے، ضرور، میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ زیان کہتے ہی بانی کے پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے۔ عباس اسلام آباد کی سرزمین پر قدم رکھ چکا تھا، اپنی بڑی سی بلڈنگ کے سامنے کھڑا وہ اندر جا رہا تھا۔ میٹنگ کے لیے عباس بلڈنگ میں داخل ہوتا ہے کہ سب عباس کو دیکھ کر ایک ایک کر کے اپنی اپنی کرسیوں سے اٹھ کھڑے ہو کر اسے سلام کرتے ہیں۔ عباس سب کو جواب دیتے ہوئے سیدھا میٹنگ روم میں داخل ہوتا ہے، جہاں کچھ آدمی 3 پیس سوٹ میں ملبوس عباس کے آنے کے منتظر ہوتے ہیں۔ یہ سب آدمی عارش کے بھیجے ہوئے ہی تھے۔ شیئر حاصل کرنے کے لیے عباس ایک نظر ان سب کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ میٹنگ میں مصروف ہو جاتا ہے۔ ہمیں نیچے کے بلو پرنٹ چاہیے، سامنے سے تھوڑی نہ جانا ہے بدو، زائش شیروز کے لیپ ٹاپ میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ شیروز کو لوکیشن کو مارک کر رہا تھا، اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارے زائش کہتی ہے، تم سے کچھ نے پوچھا کہ کہاں سے جانا ہے؟ کہاں نہیں، تم میری نانی نہ بنو، اپنے حصے کا کام کرو، چلو۔ گندی نالی کے کیڑے، سمجھ نہیں آ رہا جو میں بول رہی ہوں؟ زائش غصے میں کہتی ہے، تم ہوگی کیڑی۔ لیپ ٹاپ زور سے بند کرتا شیروز بولتا ہے، تم نے مجھے کیڑی کہا؟ زائش صوفے سے اٹھ کھڑی ہو کر غصے میں بولی، تم نے بھی تو گندی نالی کا کیڑا کہا ہے مجھے، اس کا کیا؟ سر اٹھائے زائش کے انداز میں کہتا ہے، ہاں کیونکہ وہ تم ہو، اسی لیے کہا ہے میں نے، پر میں تمہیں کیڑی کہاں سے نظر آ رہی ہوں؟ اتنی بڑی تو ہوں میں۔ کدھر سے بڑی ہو؟ کوہنی تک آتی ہو میری، کوہنی تک آتی ہو میری تم کیڑی۔ شیروز کہتے ہوئے زائش کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور زائش کی ہائٹ کو ماپتے ہوئے کہتا ہے، اندھے گندے کیڑے مکوڑوں کے سردار، اس کو کندھا کہتے ہیں، کوہنی نہیں۔ شیروز کے سینے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہتی ہے، دیکھو میرے منہ مت لگو تم، میرا لڑائی کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے اس وقت۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے اپنے لب کھینچتے ہوئے کہتا ہے، جیسے تمہارے منہ میں شہد ہے نا، جو میں تمہارے منہ لگنے کے لیے مری جا رہی ہوں۔ زائش شیروز کی طرف بڑھتے ہوئے کہتی ہے، ان دونوں کے درمیان ایک قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا، اب مر تو رہی ہو تم، تبھی تو بار بار میرے قریب آ رہی ہو، اب دوبارہ آئی تو چھوڑوں گا نہیں میں، یاد رکھنا۔ زائش کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہتا ہے، اچھا، مجھے پکڑ پاؤ گے تم، تبھی چھوڑو گے نا، تم ہاتھ تو لگا کر دکھاؤ۔ زائش سر اٹھائے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے اور کہتے ہی ایٹیٹیوڈ سے پلٹ کر جانے لگتی ہے کہ شیروز اسی پل زائش کو بازوؤں سے پکڑتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگاتا اسی لمحے اسے لیے صوفے پر گر جاتا ہے۔ زائش کے دونوں ہاتھوں کو وہ اپنے ایک ہاتھ میں پکڑے اس کے اوپر جھکے زائش کے چہرے کے بالکل قریب آتا، اپنی گرم سانسوں کی تپش زائش کے چہرے پر پھینکتے ہوئے اس کے چہرے کو سرخ ہوتا دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو مجھے۔
اپنے آپ کو شیروز کے حصار میں قید دیکھتے ہوئے زائش اپنی سانسیں روکے دھیمی سی آواز میں کہتی ہے، چھڑوا سکتی ہو تو چھڑوا لو خود کو۔ ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہتا ہے، میں 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 سر پھاڑ دوں گی تمہارا، چھوڑو مجھے۔ شیروز کی چہرے کی مسکراہٹ دیکھ زائش اب ہوش کی دنیا میں واپس ہوتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو چھڑوانے کی کوشش کرتے کہتی ہے، ابھی بھی زبان چلا رہی ہو تم؟ ہاتھوں کی طرح اس کو بھی قید میں لینا پڑے گا مجھے لگتا ہے۔ زائش کے لبوں کو فوکس میں لیتے ہوئے کہتا ہے، سوچنا بھی مت، شرافت سے دور ہٹو مجھ سے۔ اپنا گھٹنا شیروز کے پیٹ پر رکھتے ہوئے اسے دور رکھنے کی کوشش کرتے کہتی ہے، سوچ تو لیا ہے، اب صرف کرنا ہے۔ کیا سوچ لیا؟ کچھ کر۔ زائش اپنی بات مکمل کر پاتی اس سے پہلے ہی شیروز اپنے پیٹ سے زائش کا گھٹنا ہٹاتے اس کے ہاتھوں کو اور مضبوطی سے ہاتھ میں قید کرتے ہوئے اسے صوفے پر پن کرتے زائش کے لبوں پر قابض ہوتا، اس کے لبوں کو نرمی سے قید میں لیتے ہوئے پھر دھیرے دھیرے سے اپنی شدتیں بڑھاتے شیروز زائش کو مزید تڑپانے لگتا ہے۔ شیروز زائش کے لبوں پر شدتوں کو بڑھاتا جاتا ہے کہ زائش اس کے ہونٹ پر کاٹتے ہوئے شیروز کو خود سے دور کرتی ہے۔ اس کے حصار کو کمزور دیکھتے ہوئے اسی پل اپنے ہاتھوں کو آزاد کرواتے شیروز کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے پیچھے کی جانب دھکا دیتے خود صوفے سے اٹھ کر دوسرے صوفے پر جا بیٹھتی ہے اور گہری گہری سانسیں لیتے شیروز کو دیکھنے لگتی ہے۔ یہ کیا کیا تم نے؟ اپنے ہونٹ سے خون نکلتا دیکھ شیروز بولتا ہے، اور لگو زبردستی کہ میرے منہ۔ اب خون صرف ہونٹ سے نکلا ہے، پھر کہاں کہاں سے نکلے گا؟ یہ سوچ ہے تمہاری؟ زائش گہری سانس لیتے ہوئے کہتی ہے، تم اپنی خیر مناؤ، تمہیں لگتا ہے مجھے زخمی کرنے کے بعد تمہاری بچت ہوگی؟ اپنے انگوٹھے سے خون بہنا روکتے ہوئے کہتا ہے، تم اب پاس تو آؤ، میں پھر بتاؤں گی تمہیں۔ زائش اٹل لہجے میں کہتی ہوئی صوفے سے اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور شیروز کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کرتی اسی پل صوفے کے پیچھے جا کھڑی ہوتی ہے۔ اچھا، اب بھی دھمکی دے رہی ہو تم مجھے؟ ہاں دے رہی ہوں، کیا کر لو گے تم؟ اپنے آپ کو محفوظ دیکھ طنزیہ لہجے میں کہتی ہے۔ نظریں مسلسل شیروز کے چہرے پر جمی ہوئی تھی، مطلب تم پوری فلم ابھی دیکھ کر ہی مانو گی؟ ہاں صبر کرو، ابھی نہیں اب کہہ کر نہیں، کر کے دکھاتا ہوں میں تمہیں۔ شیروز زائش کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے، میں فلمیں نہیں دیکھتی ہوں۔ دوسرے صوفے کے پیچھے جاتے ہوئے کہتی ہے، پر اب تم دیکھو گی، اور وہ بھی وہ فلم جو میں تمہیں دکھاؤں گا۔ تم کچھ دکھاؤ، وہ دیکھنے سے پہلے اندھی نہ ہو جاؤں میں۔ زائش منہ چڑھاتے ہوئے کہتی ہے، اندھی کا پتہ نہیں، پر ابھی تم گونگی ضرور ہونے والی ہو وہ دیکھ کر جو میں کرنے والا ہوں تمہارے ساتھ۔ تم کچھ نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ شیروز کو اٹل انداز میں اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر کہتی ہے، یہ بھول ہے تمہاری زبردستی کی بیوی، میں کر سکتا ہوں، اور اب تو میں سب کروں گا۔ روک سکتی ہو تو روک کر دکھاؤ۔ شیروز کہتے ہی زائش کی طرف بڑھنے لگتا ہے کہ زائش اسی پل اپنے کمرے میں جا کر کمرے کا دروازہ اندر سے بند کرنے لگتی ہے اور شیروز بھی ایک دوڑ لگا کر اپنا پیر دروازے کے درمیان میں اٹکاتے ہوئے دروازے کو بند ہونے سے روک دیتا ہے۔ دروازہ کھولو۔ زائش دروازے پر زور دیے کھڑی تھی۔ نہیں کھولوں گی میں، زور لگاتے ہوئے جواب دیتی ہے، شرافت سے کھول دو دروازہ، ورنہ میں اسے توڑ دوں گا۔ تم اب کچھ نہیں کر سکتے، میں نہیں کھولوں گی دروازہ۔ اب کی بار ہنستے ہوئے کہتی ہے، دیکھو پیار سے کہہ رہا ہوں، دروازہ کھولو، میرا پیر ٹوٹ جائے گا، تمہارا شوہر لنگڑا ہو جائے گا۔ شیروز کے پیر دروازے میں اٹکا ہوا تھا جس سے پیر میں درد ہونے لگتا ہے۔ اچھا ہے نا یہ ٹوٹ جائے، ہر چیز میں اٹکانے سے باز تو آتے نہیں تم۔ پہلے پیار سے پلیز بول کر ریکویسٹ کرو، پھر سوچتی ہوں میں۔ ریکویسٹ کرتی ہے میری جوتی۔ دروازے کو کھولنے کی کوششیں کرتے کہتا ہے، ہاں یہی والی جوتی نا جو ابھی تمہارے پیر کے ساتھ ٹوٹے گی۔ زائش کہتے ہی اور زور دینے لگتی ہے، ڈائن کھولو دروازہ۔
شیروز کرشدار آواز میں کہتا ہے۔ پہلے پیار سے بولو۔ زائش بھی اسے برابر جواب دے رہی تھی۔ میری پیاری زوجہ محترمہ، دروازہ کھولو، ورنہ زبردستی سے میں نے اسے کھولا تو تمہارے پیر کا پتہ نہیں، تو میرے پیر کا پتہ نہیں، پر تمہارے سمیت کچھ اور ضرور ٹوٹے گا۔ دروازے پر درد میں کراہتے ہوئے مکہ ہلکا سا مارتے ہوئے کہتا ہے۔ کیا؟ زائش کھلے دروازے سے ہلکا سا جھانک کر تجسس سے پوچھتی ہے۔ بیڈ میری جان، بیڈ، اور بیڈ پر تم۔ شیروز کہتے ہی ایک ہی زوردار ہاتھ مارتا ہے کہ اسی پل دروازہ کھل جاتا ہے اور شیروز کمرے میں داخل ہوتے ہی کمرے کو لاک کر دیتا ہے اور زائش کو دیکھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے اس کی طرف بڑھتا ہے۔ پاگل آدمی، گندی باتیں کرنے کے علاوہ کچھ اور آتا ہے تمہیں؟ ڈرے ہوئے لہجے میں کہتی ہے اور پیچھے کی طرف قدم اٹھانے لگتی ہے۔ ہاں آتا ہے نا، بنا پلک جھپکائے شیروز سے نظریں ہٹائے کہتا ہے۔ کیا؟ اپنے اطراف میں دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے کہ اتنے میں وہ بیڈ کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ وہ کہنے سے زیادہ کر کے دکھانے میں مزہ آئے گا۔ تم مجھے اندر آنے دو، پھر لائیو کر کے دکھاتا ہوں ایک ایک حرکت۔ شیروز کہتے ہی زائش کے پیٹ پر ہاتھ رکھے اسے بیڈ پر گراتا ہے اور خود ایک گھٹنا بیڈ پر رکھتے ہوئے زائش کے اوپر جھکنے لگتا ہے۔ شاہ، آریان کی زمین پر گری شرٹ کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ جی شاہ، چہرے پر مسکراہٹ سجائے کہتا ہے۔ نہیں کریں گے؟ امایا دیوار سے پن ہوتی دیوار میں ہی اسی پل سمانے کی کوشش کرتی کہتی ہے۔ کیوں نہیں کریں؟ تم ہی تو مجھے چھیڑ رہی تھی، کبھی گلے لگ کر تو کبھی فلرٹ کر کے۔ اب جو تم کر رہی تھی میں اس میں تمہارا ساتھ دینے لگا ہوں۔ آریان کہتے ہی امایا کے بالکل نزدیک آتا، ایک ہاتھ دیوار پر رکھتا، دوسرا ہاتھ امایا کی کمر پر رکھے اسے اپنے سینے سے لگائے اپنے نزدیک کرتے کہتا ہے۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے کھانا کھانے جانا ہے۔ امایا بہانہ بنائے آریان سے دور ہونے لگتی ہے کہ آریان اس کی کمر پر گرفت مضبوط کرتا امایا کو مزید اپنے آپ میں قید کرنے لگتا ہے اور خود بھی دیوار کی طرف بڑھتا امایا کی راہ فرار کے ہر راستے بند کر دینے لگتا ہے۔ تم اپنے حصے کا کھانا کھا چکی ہو، اب میری باری ہے اپنا دل بھر کر کچھ کھانے کی۔ امایا کے لبوں کو فوکس میں لیتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جھکتے اس کی گردن سے بالوں کو ہٹانے لگتا ہے۔ شاہ، شرم نہیں آتی آپ کو؟ آریان کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اسے دور کرتی سانس لیتی کہتی ہے۔ نہیں، وہ سب میں نے تمہیں دے دی ہے، میرے حصے کی بھی تھوڑی سی تم کر لو۔ آریان کہتے ہی امایا کی گردن پر قابض ہو جاتا ہے اور اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑتے ہوئے وہ اس کی فراک کی زپ کو دھیرے دھیرے کھولنے لگتا ہے، جس پر امایا کے دل کی دھڑکن اسی پل تیزی سے بڑھنے لگتی ہے۔ شاہ، آریان کی انگلیوں کو اپنی کمر پر محسوس کرتی امایا سرگوشی نما انداز میں کہتی ہے کہ آریان اسی پل امایا کا رخ موڑتا، اس کی کمر کی باقی کی زپ کو دھیرے دھیرے کھولتے ہوئے امایا کی کمر پر جھکتے اپنے لب رکھ دیتا ہے۔ آریان اپنی شدتوں کی جھلکیاں امایا پر برسا رہا تھا کہ امایا اسی پل آریان کی جانب مڑتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے روکتے ہوئے خود سے دور کرتی ہے۔ مجھے ایک کام یاد آیا ہے، امایا سنجیدہ انداز میں کہتی ہے۔ کون سا کام؟ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے امایا کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ بہت ضروری ہے، اس کے لیے مجھے جانا ہے۔ اپنا رومانس پینڈنگ پر کر لیں، بعد میں آپ نے پھر شروع تو ہو ہی جانا ہے، ویسے بھی ابھی جانا ہے میں نے۔ زپ بند کریں میری فراک کی ابھی، میں جان لے لوں گا تمہاری۔ ہمیشہ صحیح وقت پر غلط بات اور حرکتیں کرنی ضروری ہوتی ہیں کیا؟ کہیں نہیں جا رہی ہو تم، اور نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں اس وقت۔ حد ہے، اتنا رومانٹک ماحول بنا رہا تھا میں، اور ایک تم ہو
کے سب کچھ برباد کر دیا ہے۔ امائے کی کمر پر دونوں ہاتھ رکھے اس پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے آریان غصیلے لہجے میں کہتا ہے، اف شاہ، اب میں وقت دے کر بات کیا کروں کیا؟ اور آپ تو ویسے بھی ہر وقت شروع ہوتے رہتے ہیں، پھر میں کیا کروں؟ آریان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، جو میں کر رہا ہوں اس میں میرا ساتھ دو، مل کر رومانس خاموش ہو جائیں یہیں پر۔ آریان بات مکمل کرتا اس سے پہلے ہی امایا اس کے منہ پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ رومانس سے آگے بڑھ جایا کریں شاہ، خدا کو مانے، ہر وقت رومانس کا بھی نہیں ہوتا ہے۔ امایا گہری سانس لیتے ہوئے کہتی ہے، تو کیا لڑائی ضد بحث کرنے کا ہوتا ہے وقت؟ امایا کی کمر سے ہاتھ ہٹاتے اس کے چہرے کو پیالے نما انداز میں اپنے ہاتھوں میں پکڑے کہتا ہے، شاہ سچی ایک ضروری کام کرنا ہے، جانے دیں پلیز۔ امایا التجائی لہجے میں کہتی ہے اور نظریں دروازے کی طرف دوڑاتی ہے، یہاں تمہیں کون سا کام پڑ گیا ہے؟ بتانا پسند کرو کہ مجھے، تاکہ میں پہلے سے ہی تیار ہو جاؤں۔ شاہ کسی کی جان تھوڑی لینے جا رہی ہوں جو ایسے بول رہے ہیں۔ آریان سے دور ہوتی کہتی ہے، پھر کیا کرنے جا رہی ہو؟ امائے کو واپس اپنے قریب کرتے پوچھتا ہے، کسی کی جان کا عذاب بننے جا رہی ہوں، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی میں، ابھی جانے دینا پلیز شاہ۔ امائے کے سینے سے لگی آریان کے سینے سے لگی امایا سر اٹھائے ہلکا سا مسکرا کر کہتی ہے، جس پر آریان امائے کو اسی پل اپنے گلے سے لگاتے ہوئے اس کی کمر سے اس کے بالوں کو ہٹا دے فراک کی زپ بند کرنے لگتا ہے۔ زیادہ زخمی مت کرنا کسی کو، میں کسی پر پیسے نہیں لگاؤں گا، پہلے بتا رہا ہوں۔ تم پر اپنے پیسے خرچ کر سکتا ہوں پر تمہارے علاوہ کسی پر نہیں کر سکتا، اسی لیے جو بھی کرو دیکھ کر کرنا اور جلدی واپس لوٹ آنا۔ امائے کو اپنے سینے میں قید کرتا اپنے گلے سے لگائے آریان دھیمی سی آواز میں کہتا ہے، جس کو سن کر امایا مسکراتے ہوئے آریان کی کمر کے گرد دونوں بازوؤں کا حصار باندھتے اس کے سینے پر اپنا سر ٹکا لیتی ہے اور جلد ہی اس سے دور ہوتی صوفے سے اپنا دوپٹہ اٹھائے کمرے سے باہر جانے کے لیے بڑھنے لگتی ہے کہ جاتے جاتے رک کر واپس دوڑتے ہوئے آریان کے پاس آتی ہے اور اپنی انگلیوں کے بل کھڑے ہو کر آریان کے گال پر کس کرتے کچھ بھی کہنے سے پہلے ہی کمرے سے باہر نکل جاتی ہے۔ امائے کو ایسے جاتا دیکھ آریان کے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ چھا گئی تھی اور اس کے کمرے سے باہر جانے کے بعد آریان کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات چھانے لگتے ہیں۔ وہ ایک نظر اپنے آپ کو ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں دیکھتا ہوا گہری سانس بھرے اپنے پیٹ پر بندھی پٹی کی طرف دیکھتا ہے جو اس کے ذہن میں کفیل کا چہرہ لیے نمایاں ہوتا ہے۔ اپنے آپ سے نظریں ہٹاتا اپنے اطراف میں نظر دوڑاتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہے اور زمین پر گری شرٹ اٹھائے وہ اسے پہنتے ہوئے ٹھیک کرنے لگتا ہے۔ امایا کمرے سے باہر نکلتی ہے اور زائش کو ہال میں دیکھنے لگتی ہے، ہال کے بعد اسے بیلکنی میں دیکھنے جاتی ہے لیکن زائش اسے کہیں نظر نہیں آتی۔ اپنے دوپٹے کو ٹھیک کرتی ہوئی اپنے بالوں کو ٹھیک کرتی امایا گہری سانس لیتے زائش کے کمرے کی طرف بڑھتی ہے اور دروازے پر جا کر دستک دیتی ہے۔ پہلی دستک پر ہی زائش شیروز کو خود سے دور کرتی بیڈ پر اٹھ کر بیٹھتی ہے۔ شیروز اس کی طرف ہاتھ بڑھائے اسے پکڑنے لگتا ہے کہ اس سے پہلے ہی زائش دروازے کی طرف دوڑ پڑتی ہے، تم انتظار کرو گندی نالی کے کیڑے، تمہارا تو میں سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرتی ہوں، دھیان سے کرنا، ایسا نہ ہو میرے کرنے کے چکر میں تم اپنا کروا کر بیٹھی ہو، میری پیاری سی ڈائن بیگم۔ زائش غصے میں کہتی ہے کہ اس کے جواب میں شیروز بیڈ پر دونوں ہاتھ رکھے ہنستے ہوئے اسے جواب دیتا ہے، بہت ہی بیکار، فضول اور بکواس قسم کے انسان ہو تم، اگر یہ سب آریان سر نے نہیں کروایا ہوتا نا تو دیکھتے تمہارے جیسے آدمی کو کبھی میں گھاس بھی نہ ڈالتی، دیکھتی بھی نہیں، شوہر بنانا تو دور کی بات ہے،
دروازے کے پاس کھڑی سائش غصے میں شیروز کو گھورتے ہوئے کہتی ہے، ہاں کیونکہ وہ گھاس تو تم خود کھا جاتی بکری، مجھے کیا ڈالتی تم؟ شیروز اپنی ہنسی کو چھپانے کی ایک چھوٹی سی کوشش کرتے ہوئے زائش کی طرف بڑھتا ہے اور اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہتا ہے، جس پر زائش غصے میں اس کو جواب دیتی ہے، پھاڑ میں جاؤ تم۔ شیروز کے پیر پر پیر مارتے ہوئے زائش اسی پر کمرے سے باہر نکل جاتی ہے۔ وہ باہر نکلتی ہے کہ امایا دروازے سے تھوڑے سے فاصلے پر کھڑی ان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ امایا، زائش نام لیتی ہے اور امایا اس کی جانب پلٹتی ہے۔ ہاں آ گئی، چلو میرے ساتھ۔ زائش کا ہاتھ پکڑے امایا اسے کمرے سے باہر لے جانے کے لیے بڑھنے لگتی ہے۔ زائش کچھ پوچھ پاتی اس سے پہلے ہی امایا اسے اپنے ساتھ لیے کمرے سے باہر نکل جاتی ہے۔ وہ دونوں کمرے سے باہر جاتی ہیں اور پیچھے سے آریان اپنے کمرے سے اور شیروز اپنے کمرے سے باہر نکلے کمرے کا مین دروازہ بند ہوتے دیکھ رہے تھے۔ دروازہ بند ہوتا ہے اور ان دونوں کی نظریں آپس میں ٹکراتی ہیں۔ کدھر جا رہی ہیں دونوں فوجیں؟ آریان اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے شیروز سے پوچھتا ہے اور آگے ہال کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ وہ تو پتہ نہیں کدھر جا رہی ہیں، پر جہاں بھی جا رہی ہیں اللہ خیر رکھے اس جگہ پر۔ شیروز بھی گہری سانس لیتا اپنے کمرے سے باہر نکلتا، دروازہ بند کرتا ہال کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے اور جا کر آریان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ دونوں خاموشی سے سنجیدگی کے ساتھ ایک بار پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ مالا حویلی میں اکیلی اپنے کمرے میں بیٹھی خاموشی سے عارش کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کبھی وہ کمرے میں ٹہلنے لگ جاتی ہے تو کبھی صوفے پر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ کمرے کا ایک ایک کونا جانچتے ہوئے سب چیزیں پہچاننے لگ گئی تھی۔ عارش کے انتظار میں اس نے پورے کمرے کا جائزہ لے لیا تھا، لیکن ایک عارش تھا جو آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کدھر رہ گئے ہیں یہ؟ نہ خود آ رہے ہیں اور نہ ہی کتابیں لا کر دے رہے ہیں۔ کیا کروں میں اکیلی اس کمرے میں اب؟ مالا صوفے پر بیٹھتے ہوئے مایوس انداز میں کہتی ہے، کتابیں لا کر بھی دے دیتے تو میں کیا ہی کر لیتی، میں کون سا خود سے پڑھ سکتی ہوں، اب کیا کروں میں؟ باہر نکلتی ہوں آج کمرے سے۔ مالا گہری سانس لیتے صوفے سے پیر نیچے اتار کر اپنی جوتی پہننے لگتی ہے اور صوفے کا سہارا لیتے ہوئے وہ اپنے سامنے آتے مارتے ہر چیز کا جائزہ لیتے ہوئے کمرے کے دروازے تک پہنچتی ہے۔ دروازے کو کھولے وہ آگے کی طرف ہاتھ مارتے ہوئے گرل ڈھونڈنے لگتی ہے، کیونکہ عارش کا کمرہ بالکل سیڑھیوں کے سامنے تھا۔ اس بات کا اندازہ تو مالا کو ہو گیا تھا۔ گرل کو ڈھونڈنے وہ مضبوطی سے گرل کو پکڑے دھیرے دھیرے سے اپنے قدم ایک ایک سیڑھی پر رکھتے ہوئے نیچے ہال میں اترتی ہے۔ آخری کی چند سیڑھیاں بچی تھیں کہ اس سیڑھیوں سے قالین اٹھا ہوا تھا جس میں مالا کا پیر اٹکتا ہے اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے سیڑھیوں سے اترتے زمین پر گرنے لگتی ہے کہ اتنے میں حویلی کے اندر بانی اور زیان داخل ہوتے ہیں۔ مالا کو گرتا دیکھ بانی اسی پل روحان کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے مالا کے پاس جاتی ہے اور اسے آخری کی 3 سیڑھیوں سے لڑکھڑا کر گرتا دیکھ جلدی سے جا کر اسے سنبھال لیتی ہے۔ مالا بانی کی بازوؤں کو مضبوطی سے پکڑتے خود کو سنبھالتی ہے، لیکن جیسے ہی ہال کی زمین پر قدم رکھتی ہے کہ مالا بانی کو خود سے دور کر دیتی ہے۔ کون؟ مالا ڈرے ہوئے لہجے میں پوچھتی ہے، جس پر بانی سے کوئی جواب نہیں دیتی۔ آپ کے دیور کی ہونے والی بیوی ہے بھابی۔ زیان ہال میں آگے کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کی بات پر بانی فوراً سے پیشتر مڑ کر زیان کی طرف دیکھتی ہے، جس پر وہ ہلکی سی گردن موڑے مسکراتے ہوئے بانی کو دیکھتا ہے۔
کیا؟ سچ میں؟ مالا خوشی سے بھرپور لہجے میں پوچھتی ہے۔ جی سچ میں، زیان کہتے ہوئے مالا کی طرف بڑھتا ہے اور اس کی جانب ہاتھ بڑھاتا ہے۔ کیا ابھی شادی ہونی باقی ہے؟ منگنی ہو گئی آپ دونوں کی؟ مالا ابھی بھی خوشی سے بھرپور لہجے میں پوچھتی ہے۔ ابھی تو صرف ارادہ پکا ہوا ہے، باقی کی رسمیں قسمیں ابھی باقی ہیں بھابھی۔ زیان کہتے ہی مالا کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے اس کو اپنی موجودگی کا احساس کرواتے اس کا ہاتھ پکڑے، لیکن مالا کے دوپٹے کو درمیان میں لا کر مالا کے احترام میں اس کا ہاتھ پکڑے اسے ہال میں صوفے کی جانب لیے بڑھتا ہے۔ تو کب ہوگی آپ کی شادی؟ مالا صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ جب بابا اجازت دیں گے اور بھائی تیاریاں کریں گے تب ہوگی۔ زیان مالا کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہتا ہے کہ رک کر بانی کو بیٹھنے کا اشارہ کر کے اس کے بیٹھنے کا انتظار کرتا ہے اور پھر خود صوفے پر بیٹھتا ہے۔ اور میری شادی؟ روحان ان سب کی باتیں سنتے ہوئے دوڑتے ہوئے بانی کے پاس جاتے پوچھتا ہے۔ روحان کی آواز پر مالا کے چہرے پر حیرانگی چھانے لگتی ہے۔ تمہاری تو نہیں ہوگی ابھی؟ زیان روحان کو منہ چڑھاتے ہوئے کہتا ہے۔ کیوں؟ روحان معصومانہ انداز میں پوچھتا ہے۔ کیونکہ تم نے ابھی میری ناک میں دم کرنا ہے۔ مجھے پتا ہے اصل زندگی میں کرما لازمی ہوتا ہے، جو میں نے کیا ہے اب ویسا بھی میرے ساتھ ہوگا۔ یہاں میں خان بابا کا معصوم بچہ بن کر ان کی ناک میں دم کر کے رکھتا تھا، اب کوئی اور میرے سامنے معصوم بن کر میری ناک میں دم کرنے آیا ہے۔ کوئی بات نہیں، تیار ہوں میں۔ جب تک تم بڑے ہو کر شادی نہیں کر لیتے تب تک تم میرے ہاتھ میں بھی خان بابا کی طرح ایک اچھا بابا بن کر دکھاؤں گا، دیکھ لینا تم۔ زیان کہتا ہے اور بانی کے چہرے پر مسکراہٹ چھانے لگتی ہے۔ وہ کسی کی نظروں میں آتی اس سے پہلے ہی بانی سنجیدہ ہو جاتی ہے۔ کس کا بابا؟ زیان شہادت کی انگلی سے روحان کی جانب اشارہ کرتے وقت اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ کس کی بات مکمل ہوتی کہ حیرانگی سے مالا پوچھنے لگتی ہے۔ میرا بیٹا؟ یہ میرا بیٹا ہے روحان۔ مالا کی بات کا جواب بانی جھجکتے ہوئے دیتی ہے، جس پر مالا کو مزید حیرانگی ہوتی ہے اور وہ مزید کچھ نہیں کہتی، اپنا ہاتھ آگے کی جانب بڑھاتی ہے۔ روحان کے لیے بانی مالا کا ہاتھ دیکھ مالا کی جانب روحان کا ہاتھ بڑھائے مالا کے ہاتھ میں رکھ دیتی ہے اور مالا روحان کو اپنی طرف کھینچتی ہے اسے پیار کرنے کے لیے۔ روحان بھی آرام سے مالا کے پاس چلا جاتا ہے، جبکہ وہ زیادہ تر لوگوں کے پاس جاتا نہیں تھا، لیکن خوبصورت لڑکیوں کے پاس پہلی آواز میں پہنچ جاتا تھا۔ یہ عادت بھی اس کی کافی حد تک زیان سے ملتی تھی۔ جہاں خوبصورتی وہاں زیان ہمیشہ حاضر ہوتا تھا۔ اب جہاں خوبصورتی اسی کے گھر میں ہے وہاں روحان وقت سے پہلے حاضر ہوتا ہے۔ بنا کسی مزاحمت کے روحان کو مالا کے پاس دیکھ زیان چھوٹی چھوٹی آنکھیں کیے روحان کو گھورنے لگتا ہے، لیکن پھر بانی کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کرتا خود کو کمپوز کرتا اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیتا ہے۔ ادا مکمل طور پر تیار ہو چکی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھے وہ اپنی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے آخری زیورات پہن رہی تھی۔ گولڈن کلر کے کام والے خوبصورتی سے لہنگے میں ملبوس، گلے میں گولڈن کلر کا ہار پہنے، ماتھے پر ماتھا ٹیکا لگائے اور دوسری طرف جھومر لگائے، بالوں کو ہمیشہ کی طرح کھلا چھوڑے، کانوں میں بڑے بڑے گولڈن کلر کے جھمکے پہنے ہوئے جو اس کے بالوں کے ساتھ سہاروں کی مدد سے جڑے ہوئے تھے، دونوں ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہنے ہوئے ادا جھک کر پیروں میں گھنگرو باندھ رہی تھی، پر اس سے زمین کی طرف دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ زمین کی جانب وہ نظریں کرتی ہے اور اس کا دماغ درد کی وجہ سے گردش کرنے لگتا ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے۔ اس نے وقتی طور کے لیے اپنے زخم پر خود ہی مرہم پٹی کر لی تھی جسے وہ اپنے بالوں میں چھپائے ہوئے تھی، لیکن درد تو اس سے پہلے جتنا ہی ہو رہا تھا۔
حد سے زیادہ، جو وقت کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ ادا کا کافی خون نکل چکا تھا، لیکن وہ اب بھی اپنے درد کو اس وقت ضبط کرنے کی مکمل کوشش کر رہی تھی۔ اپنی محفل کو ختم کرنے کے لیے اپنے درد کو برداشت کرتی ہوئی ایک مضبوط شخص کی طرح بیٹھی اپنے گھنگرو باندھنے کی کوشش کر رہی تھی، جو اس سے نہیں ہو پا رہا تھا۔ ادا اپنے درد کو ضبط کرتے ہوئے گھنگرو باندھنے کی کوششوں میں مسلسل لگی تھی کہ اتنے میں دروازے پر دوبارہ دستک ہوتی ہے۔ دروازے کے باہر کھڑا عارش سفید کلر کے قمیص شلوار میں ملبوس سائیں خان کی طرح براؤن کلر کا کوٹ پہنے ادا کو باہر آنے کا وقت بتانے آیا تھا۔ وہ آنا نہیں چاہتا تھا، اپنے بدلے کسی آدمی کو بھیج دینا چاہتا تھا، لیکن وہ اس وقت پر ادا کو ہر طرح سے محفوظ رکھتے ہوئے خود ہی اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ اپنے 2 آدمیوں کو باہر کھڑا کیا عارش خود دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ کون ہے؟ ادا بیزاریت والے انداز میں درد میں کراہتے ہوئے کہتی ہے۔ وہ اپنا سر اٹھائے دروازے کی جانب دیکھنے لگتی ہے۔ اتنے میں اس کے دماغ میں چپکے لگنے لگے، جس سے وہ اسی پل اپنی آنکھیں بند کر جاتی ہے۔ میں ہوں، آ جائیں باہر، آپ تیار ہو گئی ہیں۔ باہر کی تیاری مکمل کر دی گئی ہے، اب آپ بھی آ جائیں۔ دروازے سے دوسری طرف منہ کرتا ہوا دروازے کی طرف پشت کیے عارش پورے کوٹھے کے اندر نظریں دوڑاتے ہوئے کہتا ہے۔ میں باہر کیسے آؤں؟ میرا سر گھوم رہا ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے میرے پیر ڈانس کرنے کے بجائے آج میرے سر نے ڈانس کرنا ہے۔ یہاں مجھ سے چلا نہیں جا رہا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا صحیح سے، اور تم کہہ رہے ہو کہ باہر آ جاؤں۔ کیسے آؤں میں باہر اب؟ ادا درد میں غصے میں کہتی ہے۔ وہ اپنے درد کو برداشت کرتے کرتے بھی تھک گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے آتے ہوئے اندھیرے نے اس کے دماغ کو گھما کر رکھ دیا تھا۔ غصے میں بلند آواز میں وہ دروازے کو گھورتے ہوئے کہتی ہے اور ہاتھ میں پکڑے گھنگرو اسی پل دروازے کی طرف پھینک کے مارتی ہے۔ میں اندر آ رہا ہوں۔ ادا کی بات پر عارش پرسکون انداز میں پہلے کہتا ہے اور پھر کہنے کے بعد کمرے کے دروازہ کھولے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اندر آتے ہی ہے کہ اس کے پیروں کے نیچے ادا کے پھینکے گھنگرو آتے ہیں، جن پر وہ زور دیتا۔ اس سے پہلے ہی عارش اپنا پیر دوسری جانب رکھتے زمین کی طرف جھکتا ہوا گھنگرو اٹھائے اسے اپنے ہاتھ میں پکڑے دیکھنے لگتا ہے، اور عارش کو دیکھ ادا غصے میں اپنا لہنگا پکڑتے ہوئے کرسی سے اٹھ کھڑی ہونے لگتی ہے کہ اسی پر وہ لڑکھڑاتے ہوئے واپس کرسی پر بیٹھ جاتی ہے۔ آپ کو یہ پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ عارش اپنی بات کو مکمل کرتا اس سے پہلے ہی ادا اس کی بات کو درمیان میں ہی کاٹتے کچھ بولنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر میں یہ نہیں پہنوں گی تو لوگ سوال نہیں کریں گے کیا؟ مجھے دیکھنے کے بعد تو ویسے بھی انہیں باتیں بنانے کا موقع چاہیے ہوتا ہے۔ آپس میں گھس پھس کرنے لگتے ہیں جیسے خود تو بڑے۔ وہ ادا غصے میں بول رہی ہوتی ہے کہ بولتے بولتے وہ خود ہی خاموش ہو جاتی ہے۔ ہم نے سر پر ہاتھ رکھے اور اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے وہ دوبارہ ٹیبل کا سہارا لیتے ہوئے اٹھ کھڑے ہونے کی ایک اور کوشش کرتی ہے۔ لوگ آپ کو دیکھیں گے تو ہی تو سوال کریں گے۔ آپ نے صرف ان کے سامنے جانا ہے، آپ نے محفل نہیں لگانی، وہ کام باہر ہو رہا ہے، صرف سٹیج پر جانا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا۔ اگر کچھ کرنا ہے تو 2-4 باتیں کر لینا، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ عارش بنا ادا کی طرف دیکھتے ہوئے پرسکون انداز میں کہتا ہے۔ ہاتھ میں پکڑے گھنگرو پر اس کی نظر تھی، جس کا وزن وہ اپنے ہاتھوں سے ناپ رہا تھا۔ ادا کے سامنے وہ نظریں جھکائے کھڑا اپنی بات کو مکمل کر رہا تھا۔ ادا کو مکمل طور پر تیار محسوس کرتا وہ اس کی جانب ایک بار بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ عارش کی فطرت میں تھا، وہ لڑکیوں کو نظر اٹھا کر دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ یہ سائیں خان کی تربیت کا حصہ نہیں تھی
سوائے اس ایک لڑکی کے جو اس کی ملکیت تھی، جو اسے دیکھ تو نہیں سکتی تھی، لیکن وہ اسے جب بھی دیکھتا تھا نظر بھر کر، دل بھر کر دیکھتا تھا۔ اگر تم نے مجھ سے باتیں کروانی تھی اور کچھ نہیں کروانا تھا تو پہلے نہیں بتا سکتے تھے؟ اتنا تیار کس خوشی میں ہوئی ہوں میں پھر؟ یہاں تو خان بھی نہیں ہے جنہیں دکھاؤں میں تیار ہونے کے بعد کیسی لگ رہی ہوں۔ پھر فائدہ میرے تیار ہونے کا؟ عارش کو دیکھ ادا کھڑے ہو کر تلخ لہجے میں کہتی ہے، اور عارش کے پاس جاتی ہوئی اس کے ہاتھ سے گھنگرو لیے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے دوسرے پیر کے گھنگرو لیے وہ صوفے کی طرف بڑھتے ہوئے کہتی ہے، خان آئے نہیں ابھی تک؟ انہوں نے کہا تھا میں مغرب سے پہلے آ جاؤں گا، پھر وہ ابھی تک نہیں آئے، یہاں تو رات ہونے والی ہے۔ ادا اپنے لہنگے کو ہاتھوں میں پکڑے ہوئے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھتی ہے، جس پر عارش جواب دینے سے پہلے زمین پر پڑے اپنے ہی آدمی کی لاش کی جانب دیکھتا ہے، اور گہری سانس بھرتے ہوئے وہ سرسری سی نظر ادا کی جانب اٹھانے لگتا ہے کہ واپس اپنی نظر نیچے زمین کی طرف کر لیتا ہے۔ جواب کیوں نہیں دے رہے تم؟ کچھ کیا تو نہیں ہے تم نے خان کے ساتھ؟ عورتوں کی فطرت میں ہوتا ہے کیا ہر بات کا الٹا مطلب نکال لینا؟ میں نے کہہ دیا نا آپ سے کہ میں نے ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا، اور میں کیوں کروں گا ان کے ساتھ کچھ؟ اگر مجھے کچھ کرنا ہوتا تو ان سے پہلے میں آپ کے ساتھ کرتا۔ زندہ صحیح سلامت بیٹھی ہے نا اس وقت، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میں نے نہ ان کے ساتھ کچھ کیا ہے اور نہ ہی آپ کے ساتھ۔ بہتر ہے مجھ سے ایک ہی سوال بار بار مت کریں، ایسا نہ ہو کہ میں غصے میں آ کر مجبوراً مجھے کچھ کرنا پڑ جائے، اور میرے غصے سے آپ اچھے طریقے سے واقف تو ہوں گی۔ کپڑے بدلے ہیں صرف، بندہ نہیں بدلا، میں اصل میں شیڈو ہی ہوں۔ بہتر ہے ایک سوال کا جواب جب مل جائے تو دوبارہ وہ سوال نہ کریں مجھ سے۔ ادا کے سوال پر عارش بھی اب غصے میں اسے جواب دیتا ہے، وہ بھی ایک ہی بات کو بار بار کہہ کر تھک گیا تھا، جبکہ اس کی عادت نہیں تھی کہ وہ ایک سوال کا جواب ایک سے دوسری بار دے۔ پہلی بات تو تم سنو، میں عورت نہیں لڑکی ہوں، ابھی میں صرف 22 سال کی ہوں، اور تمہاری عمر کی تو ہوں، یقیناً تم سے چھوٹی ہوں گی، میں بڑی تو نہیں لگتی، خیر چھوٹی ہی ہوں گی میں، تو اسی لیے مجھے عورت کہہ کر مخاطب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسری بات میں تمہارے خان بابا کی بیوی ہوں، تو اسی لیے مجھ پر غصہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں ایک سوال اگر ایک بار پوچھوں، 2 بار پوچھوں یا 100 بار پوچھوں، جواب تو مجھے عزت کے ساتھ ہی دو گے، تمیز کے ساتھ، کیونکہ اب ڈرتی تو نہیں ہوں میں تم سے۔ جب تم نے ایک بار کہہ دیا تو میرے ساتھ کچھ نہیں کرنے والے، تو یقین کر لیا ہے میں نے تمہاری بات پر۔ البتہ اس بات پر تم بھی یقین کر لو کہ میں بھی اصل میں کیا ہوں، ادائی الدرم ہوں میں، جو بچی ہو کر کبھی نہیں ڈری، وہ اب کیا ڈرے گی کسی سے؟ ٹھیک ہے، آئندہ مجھ سے غصے میں دوبارہ بات مت کرنا۔ ادا ہاتھ میں پکڑے گھنگروں کے ساتھ عارش کی طرف اشارہ کرتے اٹل لہجے میں کہتی ہے، اور آئندہ آپ بھی مجھ سے ایک سوال کا جواب ملنے کے بعد دوبارہ اسی سوال کے بارے میں مت پوچھنا۔ بھلے ہم ایک خاندان سے اب تعلق رکھنے لگ گئے ہیں، ایک شخص سے ہمارا تعلق ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کا اور میرا اصل میں کوئی تعلق ہے۔ ہمارا تعلق صرف اتنا سا ہے کہ میں آپ کا باس ہوں اور آپ میرے لیے کام کرنے والی ایک امپلائی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہمارے آپس کے تعلقات کو چھپا کر رکھنا ہے دنیا کے سامنے، تو بہتر ہے کہ آپ وہ نہ کریں جو میں نہیں چاہتا، اور میں وہ نہیں کروں گا جو آپ نہیں چاہتی۔ عزت کے دائرے میں رہ کر اپنے اپنے کام کو انجام دیتے ہیں، ورنہ غصے میں تو ہم ویسے ہی پٹھانوں کا کوئی جواب نہیں۔ امید کرتا ہوں اب آپ سمجھ گئی ہوں گی۔ عارش اب ادا کے چہرے کی جانب دیکھ کر اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے اٹل انداز میں کہتا ہے، 5 منٹ ہیں آپ کے پاس، 5 منٹ بعد سٹیج پر آ جائیے گا، باہر موجود میری آدمیوں کے ساتھ، وہ آپ کو حفاظت سے باہر لے کر آئیں گے۔
باہر آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو اچھے سے پتا ہوگا، آپ یہ کرتی آئی ہیں، عارش دو ٹوک انداز میں کہتا ہوا اسی پل کمرے سے باہر نکل جاتا ہے اور ادا خاموشی سے صوفے پر بیٹھی ہوئی اسے زیادہ دیکھتی رہتی ہے اور عارش کے قدم کمرے سے باہر نکالنے کے فوراً بعد ہی ادا صوفے پر پڑی گدی اٹھائے دروازے کی طرف پھینک کر مارتی ہے، جو عارش کو لگتی تو نہیں لیکن گدی کے زمین پر گرنے کی آواز پر عارش پلٹ کر ایک بار دیکھتا ضرور ہے، جسے دیکھتے ہی گہری سانس بھرتا وہ اسی لمحے کوٹھے سے باہر نکل جاتا ہے۔